اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں مشرانوں کشرانوں جرانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو آپس محبت اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین حضرات، چلہ کشی کے سلسلے میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلہ کشی کے متعلق، حصارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میری ہیلپ کی ضرورت ہے، دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی فون کالس ہوں تو اس میں تمام مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم استاد جی، اگر کوئی شخص عامل ہو تو کیا آپ اعتکاف کے بغیر، روزوں کے بغیر اس کو ایگریمنٹ والا چلہ کشی کرا دیتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے اندر دونوں آپشن ہیں، ہاں بھی ہے نہ بھی ہے۔ بعض اوقات کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بغیر چلہ کشی کے اندر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو چلہ کشی کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اعتکاف اور روزے بہت زیادہ ضروری ہے، تو دونوں کے اندر آپشن ہے۔ السلام علیکم استاد جی، کیا آپ بھی سوتے ہیں رات کو کہ نہیں خدمت خلق میں مصروف ہوتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل، میں رات کو بھی سوتا ہوں اور دن کو بھی کبھی کبھی سو لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دنیا کے پوزے ہیں کہ خدمت خلق کے لیے ہم پوری رات جاگتے ہیں۔ ہاں، جن اسٹوڈنٹوں سے فیسیں میں نے لی ہوئی ہیں ان کو جو ٹائم دیتا ہوں وہ اس ٹائم تک میں جاگتا ہوں، اور اسی طرح جن مریضوں سے میں نے پیسے لیے ہوتے ہیں، جن سے فیس میں نے لی ہوتی ہے، پھر ان کو رات کو مثال کے طور پر اگر کوئی مریض انگلینڈ کا ہے یا باہر کسی کنٹری کا ہے، اس کا میرا ٹائم رات کا 1 بجے کا بنا ہے کیونکہ وہ 1 بجے فری ہوتا ہے اور میری سیٹنگ اس کے ساتھ 1 بجے ہو گئی ہے، میں نے اس سے فیس لے لیا، تو پھر ہر حال میں ہی میں اس کا پورا انتظام کرتا ہوں اور اس کے لیے جاگتا ہوں۔ اگر کوئی شاگرد آپ کی نگرانی میں ایگریمنٹ والا عمل کرے، آپ اس پر نظر کیا ساری عمر رکھتے ہیں؟ خدا نخواستہ اگر کل کو اس کو جنات یا موکلات تنگ کریں تو آپ اس کا علاج فری کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جنات اور ایگریمنٹ والا عمل ہے، میری اس کی یہاں تک ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں ایگریمنٹ کرانے کے بعد میں اس کا پابند نہیں ہوں، سیدھی سی بات ہے، میں پہلے بتا دیتا ہوں، اور اس کے اندر کچھ بھی اس کو ہوتا ہے خدا نخواستہ، اگر تو وہ مجھ سے رابطے میں رہتا ہے تو میں اس کو گائیڈ کر دیتا ہوں۔ باقی اس کے علاج کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، اگر اس کا علاج نارمل ہے تو پھر فیس بھی کر کے دے دوں گا، اگر اس کے اندر مشکل ہے تو پھر اس کے اوپر جو اخراجات آئیں گے وہ میں اس سے لیتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر ایگریمنٹ والا جو میرا عمل ہے اس کی کوئی میری گارنٹی نہیں ہوتی اس کے بعد، اس کی وجہ یہ کہ مجھے پتہ جنات ایسے تنگ کرتے ہیں، اور میں ایگریمنٹ والے عمل کرانے سے منع کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹوں کو۔ جو خواہ مخواہ وہ کرتے ہیں تو پھر اس کی اپنی ذمہ داری ہے، جو میں فیس لیتا ہوں میں ایگریمنٹ کرانے تک کا پابند ہوں، اس کے بعد اگر وہ ایگریمنٹ کے اندر جو لوازمات طے ہو جاتے ہیں وہ اس کا پابندی کرتا ہے تو موکل اس کے پابندی کرتے ہیں، اور وہ آپ ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرتے۔ اگر یہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد اس کی توجہ نہیں کرتا، اس کے اوپر پورا نہیں اترتا، پرہیز نہیں کرتا، اس کے اندر خیالات کو اپنا کنٹرول میں نہیں رکھتا، تو پھر بھائی وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، ہم نہیں ہیں۔ تو اسی طرح میں اس کا پابند یہی ہوں کہ میں اس کو چلہ کشی کرا کے اس کے بعد ایگریمنٹ کراتا ہوں، باقی اس کا اپنا نصیب ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ استاد جی، جس کے پاس جگہ نہ ہو یا وہ باموکل چلہ کشی کہاں کرے؟ کوئی جگہ آپ کے مطابق مناسب ہو؟ آپ کا سوال کا جو اکثر مین مدعا ہے، مطلب آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو کیا میں وہ اپنی جگہ پر اس کو کرا سکتا ہوں؟ میرے پاس نہ جگہ ہے اور نہ ہی میرے پاس کچھ ایسے وسائل ہیں کہ میں آپ کو لوگوں کو بلاؤں پھر کہوں کہ آپ یہاں بیٹھ جاؤ آپ کی ساری ذمہ داریاں اٹھاؤں، بالکل نہیں ہوتا۔ اور جو دوسرے نمبر پر چلہ کشی ہمیشہ اپنی ذاتی ملکیت جگہ پر کیا جائے وہ سب سے بیسٹ ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں الجھ جاتی ہیں، بہت سارے مسائل اس کے اندر بن جاتے ہیں، چاہے آپ میری پراپرٹی میں کر رہے ہو یا کسی اور کی کر رہے ہو، جب تک آپ کی اپنی پراپرٹی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ السلام علیکم بلال بھائی، تعویذات کی زکوٰۃ نکالنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے جس سے ہمارے تعویذات اثر کریں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ نکالنے کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں تعویذوں کے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تعویذ لکھنے سے زکوٰۃیں ادا ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی پڑھائی کرنے سے بھی اس کے اندر اثر پیدا ہو جاتا ہے، تو ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہے۔ آپ 40 دن والے چلے سے پہلے 2 یا 3 کوئی دوسرے چلے کروا دو جس میں خطرہ کم ہو، پھر 40 دن والا کرا دو۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا 40 دن یا 41 دن والا عمل ہے اس کے اندر کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا،
جو روحانیت کے لیے کرائے جاتے ہیں یا پھر مضبوطی کے لیے کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے ہم ذمہ دار ہیں اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے بعد، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ہمارے ایک رشتہ دار ہیں جنہوں نے ان کو اندھا کر دیا ہے، وہ تو ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ کیا جن اس کو پاگل کر دیں گے؟ اندھا کر دیا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بالکل، جنات جس کو اندھا کر دیتے ہیں یا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کرا دیتے ہیں تو اس کا علاج ہو جاتا ہے، لیکن اس کی کیفیت یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس کی پوزیشن ہے کیا۔ اگر تو وہ بالکل تفقد گیا ہے تو پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں الجھ جاتی ہیں۔ اس کو بہتر یہ کہ اللہ کے حال پہ اس کو چھوڑ دو، اللہ اس کے حال پر بہتر فرمائے گا، وہ سب سے بہتر ہے۔ السلام علیکم استاد جی، ایگریمنٹ کے عمل میں موکل جب ظاہر ہوتا ہے تو اپنی کیا ڈیمانڈ رکھتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے اندر بہت ساری ڈیمانڈ ہوتی ہیں، وہ کھانے کا کچھ کہہ سکتا ہے، خوشبو کا کہہ سکتا ہے، اور اسی طرح بہت ساری حرکتیں کر سکتا ہے۔ اب یہ اس کے اوپر ہے جو چلا کشی کر رہا ہے، اس کا استاد کتنا مضبوط ہے، اس کو کس طرف لے کے آتا ہے، وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ السلام علیکم عامل حضرات، جو جلالی جمالی پرہیز کرتے ہیں کیا وہ قربانی کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کے روح سے دیکھیں تو نہیں کھا سکتے، اگر فقیری ٹائپ سے دیکھیں تو پھر بھائی کھا کیا رگڑ سکتے ہیں، پھر آپ کٹورے کھا سکتے ہیں، کباب کھا سکتے ہیں، پھر کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ جیسا کہ ہم فقیری ٹائپ میں ہم ہر چیز رگڑتے ہیں، اور چلا کشی کے دنوں میں نے رگڑے ہیں بہت ساری چیزیں، تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں الگ ہیں۔ السلام علیکم استاد جی، سورت فلق اور سورت ناس کا باموکل چلا کشی کرنا ہے تو اس میں کیا ایک کمرے میں بند ہونا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں دونوں آپشن ہیں، بند ہو جائیں تو سب سے بیسٹ ہے، نہیں بند ہو سکتا تو تب بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ استاد جی، اگر کسی کے پاس صورت اخلاص کا جن ہو تو کیا وہ دوبارہ سے اخلاص کا جن تابع کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ اس کی کیفیت دیکھی جائے گی کہ اس کے اندر معاملات اس کے ہیں کس حد تک، کہ وہ ویسے ہی مداوت کرنے سے آ جائے گا یا پھر اس کے لیے پڑھائی کے لیے بیٹھنا پڑے گا، وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ حصار کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ حصار کو مضبوطی کے لیے عمل بہتر یہ ہے کہ آپ باوضو رہیں اور روزانہ پابندی کے ساتھ حصار لگایا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال بھائی، آپ کا بہت 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 شکریہ، آپ کی وجہ سے ہماری بہت رہنمائی ہوتی ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم دائم رکھے، آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کی دعائیں بھی ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور اللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہماری 4 شادیاں مکمل فرمائے، یہ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے ہماری۔ السلام علیکم عاملین، ازواجی تعلقات کام کرنے کے بعد کتنی دیر تک غسل کیے بغیر رہ سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامل ہو یا کوئی بھی ہو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو فوراً کرو۔ عاملین کیا ہیں کہ اوپر سے اترے ہوئے ہیں کہ وہ بعد میں کریں گے یا یہ ہوگا فلاں ہوگا یا ڈھمکان ہوگا، بھائی نہیں، جب اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر غسل واجب ہے تو فوراً کرو، یہ ڈرامے بند کرو کہ یار کل کر لیں گے، رات کو کر لیں گے، فوراً اس کو کرو۔ حضرت السلام علیکم، آپ انڈیا کے نیو اسٹوڈنٹ سے اتنی ناراضگی ظاہر کرتے ہیں پیمنٹ کے بارے میں، لاسٹ ویڈیو میں کہا ہے حضرت پاکستان میں بڑے بڑے علماء جس میں نذیر اور مسلسل حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، منظور مینگل صاحب، مولانا طارق مسعود صاحب اور عبدالواحد قریشی صاحب، مفتی ظفر علی خان صاحب کہا کرتے تھے تمام تھے۔ اچھا جی، پہلی بات یہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ویڈیو میری اکابرین کے لیے نہیں تھی بچے، یہ تو اسٹوڈنٹوں کے لیے کہ یہ میں ان کو سمجھا نہیں سکتا یا وہ میری بات سمجھ نہیں سکتی، اس حد تک تھا۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند نے اتنے بڑے بڑے اکابر ہمیں دیے ہیں کہ ہم فخر کرتے ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے، مولانا انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح بہت بڑے بڑے علم کے سمندر اللہ نے دارالعلوم دیوبند سے عطا کیے ہیں۔ تو بھائی آپ بات کو لے کے کہاں چلے جاتے ہو؟ میں نے بات اپنے اسٹوڈنٹوں کو کی ہے، یا تو وہ نالائق ہیں یا پھر میں نالائق ہوں، میں ان کو سمجھا نہیں پاتا، آپ نے اس میں پورے انڈیا کو دارالعلوم کو لا کے سامنے رکھ دیا، تھوڑا سا سوچا کرو۔ استاد جی، جس کے پاس جگہ نہ ہو تو ہمارے پاس بھی جگہ نہیں ہے۔ السلام علیکم استاد جی، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آپ کے کاروبار مزید ترقی عطا فرمائے، آپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیرہ، اور بس دعا فرمائے اللہ ہمارا شادی جلدی کروائے، 4 شادی، اور
مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سوال ختم ہو گئے ہیں، کوئی باتیں بری لگی ہو تو اس سے معذرت چاہتا ہوں. زمانہ پر خاص دعا کا داللہ پمان. السلام علیکم.